صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان، صالح ہو۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا۔ وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں ہے، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو یہ جو ضال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا۔ ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا۔ یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے، رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے۔ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے۔
ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے. ان کی بھی جو پریئر لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں. وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین. اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا. اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی. یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے. تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے. حدیث کے الفاظ سن لیجئے: قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفها لی ونصفها لعبدی. اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا. اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي. میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی. اب یہ تین آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے. یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں. اب چوتھی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین. اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے ہے. ھذا ما بینی و بین عبدی. یہ معاہدہ ہے، معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا. یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. والے عبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی. فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت. صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا. دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈ،
واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے۔ ادھر ایک پلڑا ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد۔ آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرات کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد کا، وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرات کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ گویا کہ یہاں یہ صورت بالکل ہاف ہو گئی ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں؟ ہدایت۔ ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایاک نستعین کے حق کے ساتھ یہ 3 آیتیں آ گئیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً، روح انسانی واقعتاً اللہ کے یہ جواب سنے۔ انہونی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ تو ہوتا ہے۔ مخاطبہ الہی، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے، مخاطبہ، محادثہ اور تحدیث، اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے۔